کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں، ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کلاسز ہوں، اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائے۔ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح۔ ہم آگے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا۔ یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے، اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ایک آپ کو ایکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے۔ دوسرا، اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے۔ امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی، جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے۔ جب آپ کے گریجویٹس، جب آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ، تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی۔ ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست رزلٹس ہیں ملاکان یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں۔ پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا، اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا، یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے۔ جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے۔ ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی، کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا۔ جب روپے نے گرنا تھا تو سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے اب 155 یا 160 پہ پہنچا ہے۔ تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے۔ تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے۔ تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3000 ارب۔ ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 3.2 ٹریلین، 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ۔
6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया है, उन्होंने इसी टाइम में 3 ट्रिलियन वापस किया। सूद के साथ जो हमने लोन रिपेमेंट्स किए हैं, उन्होंने आराम से उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी, लोन प्लस इंटरेस्ट? 20 ट्रिलियन, 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। सो इसका होता क्या है, जब आप इतने ज़्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे ही नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे। तो ये एक तो हम अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, हमारे जो चैलेंजेस और हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1, अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमारी दौलत में इजाफा करें। मसलन लाहौर में रावी सिटी बना रहे हैं, नया शहर, इसके अंदर ट्रिलियंस की यानी कई हज़ार अरब रुपए की इसके अंदर वेल्थ जनरेशन होगी। हमारा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा। एक कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं। जिस वक्त अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा रुपया मजबूत होगा। फिर हमने लाहौर में एक डिस्ट्रिक्ट बनाई है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि उससे 6,000 अरब रुपए की वेल्थ जनरेशन होगी। फिर 2 बड़ी डैम्स बना रहे हैं 50 साल के बाद, बादशाह डैम और ममन डैम। 50 साल के बाद ये 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं। ये वेल्थ जनरेट करेंगी क्योंकि इससे हमारा पानी से जो बचेगा, उस पानी से हम फसलें ज़्यादा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। हसारा जो हमारा चश्मा राइट बैंक कैनाल का, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब मुझे कहते रहते हैं, उससे कम से कम कोई 3 लाख एकड़ DI खान के अंदर ज़मीन काश्त हो सकती है। तो उसके लिए तो बड़ी डैम्स, तो वो इनसे वेल्थ जनरेशन होगी। फिर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम वो इंसेंटिव दे रहे हैं, और वो उस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए आसानियाँ की, अपने लो कॉस्ट घर बना रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है। तो जैसे जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो 30 और इंडस्ट्री चलती है, रोज़गार भी मिलता है, वेल्थ क्रिएशन भी होती है। और फिर जो अगली चीज़ है टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो अकेली टूरिज़्म पाकिस्तान को इतना पैसा ला सकती है फॉरेन एक्सचेंज में, जो हमारा ये जो सारे मसले हैं फॉरेन रिजर्व्स के, ये सब ख़त्म हो सकते हैं। और टूरिज़्म जो इस वक्त अंदरूनी टूरिज़्म है, डोमेस्टिक टूरिज़्म है, वो पाकिस्तान में टेक ऑफ कर गई है। अब स्वात में तो खैर आपको पता ही होगा कि कितनी टूरिज़्म एक पिछले 2 सालों में आई है। कोरोना के बावजूद कभी पाकिस्तान में इतनी टूरिज़्म नहीं आई, और पहले तो सिर्फ गर्मियों में आती थी, अब गर्मियों और सर्दियों में टूरिज़्म है। इसलिए ये बड़ा अच्छा आपने यहाँ हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस रखी हुई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टूरिज़्म में इन पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इतना रोज़गार मिलेगा लोगों को। उनको जाना नहीं, लोग जाते हैं बाहर, कोई कराची जाता है, कोई दुबई, कोई सऊदी अरेबिया नौकरियाँ ढूंढने के लिए। लेकिन जब ये टूरिज़्म टेक ऑफ हो गई, ये सारे इलाके के अंदर लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वो पैसा जनरेट करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान तो कोई मेरे ख्याल में 1 या 2-3 मिलियन डॉलर भी नहीं जनरेट करता टूरिज़्म से। मलेशिया, जिसकी सिर्फ सी टूरिज़्म है, 20 अरब डॉलर जनरेट करता है, 20 अरब डॉलर। हमारी एक्सपोर्ट्स 25-26 अरब डॉलर है, तो सिर्फ टूरिज़्म से। फिर तुर्की 40 अरब डॉलर जनरेट करता है टूरिज़्म से। स्विट्ज़रलैंड 2 फिगर्स आती हैं, 60 अरब से 80 अरब डॉलर जनरेट करता है। और स्विट्ज़रलैंड, हमारा जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़, वो आधे हैं स्विट्ज़रलैंड से, स्विट्ज़रलैंड आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज से, दुगना है स्विट्ज़रलैंड का साइज़। तो हम अगर इसको
صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں. مجھے ایک آسٹریلین نے آ کے کہا کہ جو اسکیئنگ یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے، وہ کہتا ہے اس نے دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی اسکیئنگ، اور اسکیئنگ کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بنتا ہی اسکیئنگ کے اوپر ہے. تو ہم صرف ٹورزم کو اب ہم پورا زور لگانے لگے ہیں ٹورزم پہ، اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح. اور یہ جو آپ نے ملاکنڈ میں کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے رکھے، زبردست کام کیا آپ نے، بیکاز یہ فیوچر ہے اب آگے. پھر جو انڈسٹریلائزیشن، دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا، ایک دکان ہے، ایک دکان آٹا بیچتی ہے، دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچیں اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا، جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں، تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن، یہ دو ایکسپورٹس تھیں اس کی. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی، اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی. $80 ارب صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس تھی. تو آگے ہم نے جو جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے، اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ، یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی، وہ سارا کچھ رک گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اب مائنڈ چینج کرنے ہیں. جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے، جو ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایگریکلچر، اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں ہم پتہ نہیں کوئی $3 ارب کا تیل باہر سے، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بنایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں، اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پہ مشکل جگہ پہ اگ جاتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. پھر ایک ایووکاڈو ہے، میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایووکاڈو کہتے ہیں. اتنا بہتر اگتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے اپنے اسلام آباد میں گھر میں لگایا ہیں، وہ سر زبردست قسم کے ایووکاڈوز ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھا، تھوڑی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صلاحیت دیا اللہ نے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کے اوپر صرف، اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں. وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر میں، بالکل ایک مختلف قسم کی سوچ. اور یہی سیکٹر انشاءاللہ ہمیں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہے. تو میں آخر میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا. شکریہ. پڑھا لکھا معاشرہ